میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو ہیں، مہربان ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا اور مہربانی کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 تلاوت کی گئی، جس میں ارشاد باری تعالی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عنایت کی وجہ سے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے نرم دل ہیں۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ گویا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف خاص اللہ نے بیان کر دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نرم مزاج ہیں، مہربان ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نرمی کا فائدہ کیا ہے، کہ نرمی اور مہربانی دلوں کو جوڑتی ہے، دوسروں کو معاف کر دینا ان کو آپ کے قریب لے آتا ہے۔ جب ہم معافی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، درگزر کرنے کو، خندہ پیشانی سے ملنے کو، لوگوں کی کمیوں کو تاہیوں سے صرف نظر کرنے کو جب ہم اپنا شعار بنا لیتے ہیں تو معاشرے میں محبت پروان چڑھتی ہے، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم ان جانداروں کو دیکھیں جن میں شعور نہیں ہے، جیسے جانور ہے، کتا ہے، بلی ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اور وہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اندر شعور نہیں ہے، وہ کسی سے کب مانوس ہوتے ہیں؟ جب وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، 2 سال کا بچہ ہے، وہ اسی سے محبت کرتا ہے، وہ اسی کے قریب جاتا ہے جو اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ اور جو آدمی اس چھوٹے بچے کو ڈانٹے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا، وہ چھوٹا بچہ غیر شعوری طور پہ اس شخص سے نفرت کرنے لگے گا۔ جانوروں کا بھی یہی حال ہے، اگر کوئی جانور سے پیار کرے گا تو وہ جانور بھی اس کے قریب آئے گا، کوئی جانور کو مارے گا، ڈرائے گا تو وہ جانور بھی اس سے دور جائے گا۔ یعنی یہ فطرت ہے، جاندار چیزوں کی یہ فطرت ہے کہ اگر آپ انہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان سے محبت کرنی ہوگی۔ درگزر، شفقت، مہربانی، عنایت، ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دینا، ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کر دینا، یہ ایک ذریعہ ہے معاشرے کو قریب لانے کا، نفرتوں کو ختم کرنے کا، محبتوں کو فروغ دینے کا۔ اور یہی وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان فرمایا کہ آپ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، شفقت کا معاملہ کرنے والے، درگزر کا معاملہ کرنے والے۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ آپ لوگوں کو معاف کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، یعنی معافی کو اپنا شعار بنائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیزیں عجیب ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کا مشاہدہ کچھ ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ ہے۔ پہلی چیز کہ زکوٰۃ اور صدقات دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ مشاہدہ یہ ہے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو مال کم ہو جاتا ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 1000 روپے تھے، اس نے 100 روپے خرچ کیے زکوٰۃ یا صدقے میں تو باقی 900 بچے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ مال کم ہو رہا ہے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ یہ مال کو کم نہیں کرتے۔ اور دوسرا ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ معاف کر دینے سے عزت کم ہوتی ہے، بدلہ لینے سے عزت بڑھ جاتی ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معاف کر دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی مشاہدے کے برخلاف بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر آپ بدلہ لیتے ہیں تو عزت کم ہوگی، اگر آپ معاف کر دیں گے تو عزت بڑھ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز میں معافی کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی کر بھی بیٹھے، کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کریں۔ اگر ہمیشہ بدلہ لیتے رہیں گے، ہمیشہ ڈانٹتے رہیں گے، ہمیشہ غصے سے پیش آتے رہیں گے، ہمیشہ تیوری چڑھاتے رہیں گے تو میرے محترم بھائی اور دوستو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ واقعی کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو غصے کے ساتھ ساتھ محبت سے بھی سمجھا کے دیکھیے، اور تیوری چڑھانے کے ساتھ ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ بھی مل کر دیکھیے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، کب تک ڈھیٹ بنا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی تو اس کو خیال آئے گا، کبھی نہ کبھی تو اپنی غلطیوں پہ نادم اور شرمندہ ہوگا، کبھی نہ کبھی تو وہ بھی سوچے گا کہ میری ہر بار کی غلطی پہ وہ صاحب مجھے معاف کر دیتے ہیں، خندہ پیشانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس طرح اس انسان کے دل میں شرمندگی پیدا ہوگی اور وہ غلطی سے دور ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر معاف کر دیا تو لوگ کہیں گے بزدل ہے، معاف کر دیا تو لوگ کہیں گے اس میں بدلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، شکست دے دے، بدلہ لے لے، یعنی بدلہ لینا یہ پہلوانی نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے، اپنے جذبات کو، اپنے جوش کو، اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ اصل بہادر وہ ہے، یعنی بہادری بدلہ لینا نہیں ہے، بہادری تو اپنے اوپر قابو پانا ہے، معاف کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت جو ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، آپ کی مبارک سنت یہی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، عظیم الشان انقلاب، 23 سال کے مختصر سے عرصے میں انسانیت کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ اس انقلاب کے پیچھے جو سب سے بڑی قوت کار فرما تھی وہ محبت کی قوت تھی، نرمی کی قوت تھی، شفقت کی قوت تھی، عفو و درگزر کی قوت تھی۔ کہ ہمیں ایسے کئی صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے، اور انہیں یہ یقین ہوا کہ کسی غیر نبی کی اخلاق اتنے بلند نہیں ہو سکتے۔ یہ معجزانہ نرمی، یہ معجزانہ اخلاق کسی پیغمبر کے ہی ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری اور درگزر کی وجہ سے داخل ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غزوے سے واپسی پر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایک جگہ قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، سب حضرات سونے کے لیے لیٹ گئے درختوں کے سائے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تلوار کو ایک درخت کے ساتھ لٹکایا اور آپ بھی استراحت فرمانے لگے۔ اتنے میں کافروں کا، دشمنوں کا ایک آدمی وہاں پہنچ گیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ لی،
آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، اس نے تلوار آپ کی طرف کر دی اور پوچھنے لگا من یمنعک منی، کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ کافر پوچھنے لگا من یمنعک منی، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ کا نام سننا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار نیچے گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور اب اس کافر سے پوچھا من یمنعک منی، تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا۔ اب اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، بے دھیانی میں اس نے آ کر تلوار سونت دی۔ یہ تو جنگ کے اصولوں کے بھی خلاف تھا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اسے مارا، نہ اسے ڈانٹا، نہ اسے زخمی کیا، بلکہ اسے کہا جاؤ ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اگر مسئلہ مسلمانوں کا ہوتا تو آپ علیہ السلام کبھی معاف نہ فرماتے، لیکن چونکہ اپنی ذات کا معاملہ تھا اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور اپنے علاقے میں پہنچا، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر سارا واقعہ سنایا، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اتنے عالی اخلاق کسی پیغمبر کے ہی ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص کو معاف فرما دیں جو جان لینے کے در پہ ہے، جو تلوار سونتے کھڑا ہے، اس کو معاف کر دینا، اس سے بھی درگزر کا معاملہ فرمانا، یہ اخلاق کسی نبی کے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، بہادری یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے بدلہ لیں، انتقام لیں، اپنا غصہ نکالیں، بلکہ بہادری تو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا جائے، دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کی پہلی جلد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے اس 6 اور 7ویں ہجری کا، جب تاتاریوں نے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی اولادوں نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجائی، صحیح معنی میں مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اور مسلمانوں کا لہو بغداد کی نالیوں میں پانی کی طرح بہنے لگا، اسلامی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ دریاؤں میں پھینک دیا گیا، صحیح معنی میں عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اب وہ حکمران تھا تو ایران سے ایک بزرگ جن کا نام شیخ جلال الدین تھا، وہ بزرگ سفر کرتے ہوئے اس علاقے میں جا پہنچے جو علاقہ اس وقت چنگیز خان کے پوتے کی ملکیت میں تھا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے، ان کی شکاری زمین پر جہاں وہ شکار کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا چند ایک اجنبی لوگ ہیں، تو انہیں قید کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، بادشاہ نے پوچھا کہ تم ہماری ممنوعہ زمین پر کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس زمین پر آنا منع ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو کبھی نہ آتے۔ پھر اس بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی ہیں، ایران سے آئے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو بادشاہ نے ان لوگوں کو غضبناک کرنے کے لیے کہا کہ ایرانی سے بدتر تو کتا ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ انتہائی خون کو گرما دینے والا جملہ کہ انسان جو بھی سنے اس کا خون کھولنے لگے، غصے میں وہ آ جائے اور آگے سے جواب دے۔ لیکن شیخ جلال الدین نے جواب میں کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر ہمارے پاس دین حق کی دولت نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا تو واقعتاً ہم کتے سے بہتر ہوتے۔ اب یہ ایک جملہ تھا، یہ ایک جملہ، ایک تاریخی جملہ، اور یہ وہ جملہ تھا جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل دیا، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک جملہ
جس کی بات ہو رہی ہے کہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عدم تشدد، دوسرے کو تکلیف دیے بغیر اس کے دل و دماغ میں اپنے پیغام کو اتارنا، یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات منوانے کے لیے غصہ چاہیے، تشدد چاہیے، احتجاج چاہیے، مظاہرے چاہیے، ٹائروں کو آگ لگانی چاہیے، دکانوں کو جلا دینا چاہیے اور اپنا جوش نکالنا چاہیے، غبار نکالنا چاہیے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے۔ انقلاب تب آتے ہیں جب دل و دماغ بدلا کرتے ہیں، جب دل کی دنیا بدلتی ہے، جب دماغ روشن ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنے پیغام کو صحیح معنی میں دوسروں کو سمجھاتے ہیں، پھر انقلاب آیا کرتا ہے۔ اب اس بزرگ نے جواب میں کہا کہ اگر دین حق کی دولت ہمارے پاس نہ ہوتی تو واقعتاً آج ہم کتے سے بہتر ہوتے۔ اب وہ جو بادشاہ تھا تغلق، چنگیز خان کا پوتا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس وقت تو اس نے مجلس برخاست کی اور بعد میں کہا کہ اس آدمی سے کہو کہ مجھ سے علیحدگی میں ملے۔ چنانچہ شام کو بلایا گیا اسی بزرگ کو۔ اب وہ تغلق بادشاہ ہے اور یہ بزرگ شیخ جلال الدین ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب بتاؤ کہ تم جس دین حق کی بات کر رہے تھے وہ کیا ہے، اب بتاؤ۔ شیخ کو موقع مل گیا اپنی بات پہنچانے کا، اپنا پیغام پہنچانے کا۔ شیخ نے پورے جوش کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ اور پوری حکمت کے ساتھ اسلام کا پیغام پیش کیا، اور تغلق بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ساری زندگی میں نے اپنی گمراہی میں ضائع کر دی اور میں دین کی، اسلام کی، روحانیت کی نعمت سے محروم رہا۔ اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ ابھی تو میں ذرا کمزور ہوں، ہماری عملداریاں تقسیم ہو چکی ہیں، جس دن میں طاقت میں آیا اس دن میں خود بھی اسلام قبول کر لوں گا اور ہماری پوری سلطنت اسلام قبول کر لے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد جب تغلق بادشاہ ایک بار پھر طاقت میں آیا، اس نے علل اعلان اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور 6 صدی ہجری کے شروع میں جو اسلامی سلطنت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی اور مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، ایک مبلغ کی وجہ سے، ایک داعی کی وجہ سے اور اس کے ایک شاندار جملے کی وجہ سے دوبارہ وہ ساری کی ساری سلطنت اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ ہے وہ نرم خوئی، یہ ہے وہ محبت کا پیغام، یہ ہے وہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ دوسرے کے دل میں اتارنا۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا واضح راستہ بتا دیا کہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ دوسرے کے دل میں بات کو اتار دینا، محبت کرنا، یہ ہے اصل انداز انقلاب برپا کرنے کا۔ آج ہمارا معاشرہ مجموعی حیثیت سے جذبات کا شکار ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کاروبار کا معاملہ ہو، گھریلو زندگی کا معاملہ ہو، دوستوں یاروں پڑوسیوں کی بات ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، اور پھر سب سے آخر میں دین کی بات ہو، تو ہم لوگ بحیثیت مجموعی جذبات اور جوش میں بہہ جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشروں کا کیا حال ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے۔ شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جو پوری طرح اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ ایک گھر میں رہنے والے بھائی کئی مہینوں تک ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، اور آفت تو یہ ہے کہ باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، رشتہ داروں سے ناراضگیاں۔ اور ایک تجزیے کے مطابق پاکستان کے 90% لوگ اپنے پڑوسیوں سے یا تو ناراض ہیں، یا جھگڑا چل رہا ہے، یا اپنے پڑوسیوں کو جانتے تک نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انتہا ہے کہ ہم لوگ اپنے معاملات میں نرمی کے طلبگار نہیں ہیں۔
ہم لوگ عفو درگزر کے قائل نہیں ہیں، ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا نہیں آتا، ہمیں دوسروں سے درگزر کرنا نہیں آتا۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہماری رائے ہے یہ پوری طرح سب لوگ مان لیں، اور اس کے لیے ہم دوسروں کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی رائے سے دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ ہے نرمی، محبت اور عفو درگزر۔ تشدد کے ذریعے، جوش کے ذریعے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے انتقام کی فضائیں بلند ہوتی ہیں۔ کبھی بھی میرے محترم بھائی اور دوستو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن انہی معاشروں میں قائم ہوتا ہے جہاں معافی کی فضا ہوتی ہے، جہاں عفو درگزر کی فضا ہوتی ہے، جہاں لوگ دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں۔ اور اب یہاں ایک اہم بات کہ ہمارے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو، یعنی ایک فطرتی صلاحیت کیسے پیدا ہو جائے کہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے، انسان اپنی غلطیوں پہ نظر کرے، انسان یہ سوچے کہ میں خود روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہوں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے چلنے پھرنے میں، لوگوں کے ساتھ گفتگو میں کتنی بار میری زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، کتنی بار میرے جسم سے ایسا عمل نکل جاتا ہے جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ جب ہماری نظر اپنی غلطیوں پہ ہوگی تو دوسروں کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، اور ان غلطیوں کو معاف کرنا میرے محترم بھائی اور دوستو آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جب اسے اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی تو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے بڑی بڑی لگتی ہیں، اور جب اسے اپنی غلطیاں نظر آ جاتی ہیں، جب اسے اپنی کمیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو جاتا ہے، تو پھر میرے محترم بھائی اور دوستو دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں سے درگزر کرنا یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کو کتنی بار معاف کرنا چاہیے، یہ سوال ایک صحابی کے ذہن میں پیدا ہوا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اجی کتنی بار معاف کریں، اب تو ہم اسے معاف کر کر کے بھی تھک گئے ہیں، یہ بیٹا ہے کہ بات مانتا نہیں، یہ نوکر خادم ہے کہ سمجھتا نہیں، یہ بیوی ہے کہ میرے مزاج کو جانتی نہیں، یہ پڑوسی ہے کہ باز آتا نہیں، کتنی بار معاف کریں۔ تو یہ سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یہی سوال ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی آیا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد پھر وہی سوال انہوں نے دوبارہ کیا کہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کیا کروں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتن فی یوم واحد، ایک دن میں 70 بار معاف کیا کرو، ایک دن میں 70 بار۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو معاف کرنا، درگزر کرنا، دوسروں کی کمیوں سے، کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بدقسمتی سے اسے عیب سمجھتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے، یہ خوبی ہے، اور یہ ایک بہترین وصف ہے، یہ ایسا وصف ہے جسے قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف قرار دیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے، آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ درگزر کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، خیر خواہی کا معاملہ فرماتے ہیں، اور آپ اپنے اصحاب کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو، اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو اور غلطی کرنے والوں کو ایک دن میں 70 بار بھی معاف کرنا پڑے تو بھی انہیں معاف کر دو، ان سے بدلہ نہ لو، انہیں سزا نہ دو،
اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب